الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے. محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر قریش کے خاندان بنو ہاشم میں 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عام الفیل کو سوموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. پیدائش سے پہلے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. ماں آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبہ، پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 سال تک رہے. اسی بیچ سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. 6 سال کے ہوئے تو مقام ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب بھی چل بسے. چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو ان کی مالی حالت ٹھیک نہ تھی، اس لیے چھوٹی عمر میں بکریاں چرائیں. کبھی بت پرستی نہ کی، کبھی شراب نہ پی، کبھی بیکار کاموں میں مشغول نہ ہوئے. بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کو لے کر اختلاف شروع ہوا تو اپنی عقل مندی اور دانش مندی سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب راضی ہو گئے. فلاحی کاموں سے دلچسپی لی اور حلف الفضول قائم کیا. آپ نے قریش کی مالدار ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں تجارت بھی کی اور 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی بھی ہو گئی. آپ اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ لوگوں نے آپ کو الصادق اور الامین کا لقب دے رکھا تھا. 40 سال کے ہوئے تو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. 3 سال تک چپکے سے دعوت دیتے رہے اور لوگ اسلام قبول کرتے رہے. نبوت کے 4تھے سال آپ نے دعوت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ سن کر اپنے بیگانے ہو گئے. پورا مکہ دشمن ہو گیا. صادق اور امین کہنے والے جادوگر اور دیوانہ کہنے لگے. آپ پر ایمان لانے والوں کو جان لیوا تکلیفیں پہنچائی گئیں. بالآخر نبوت کے 5ویں سال کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. نبوت کے 6 سال حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کیا تو کچھ جان میں جان آئی. پھر نبوت کے 7ویں سال ہی 3 سال کے لیے بنو ہاشم سمیت آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا. پورے طور پر معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا. یہاں بھوک کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتے چبانے کی نوبت آ گئی. نبوت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسایا. نبوت کے 11ویں اور 12ویں سال مدینہ ہجرت کا راستہ ہموار ہوا. اسی بیچ آپ کو معراج کرایا گیا اور وہاں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں. نبوت کے 13ویں سال مدینہ کی طرف ہجرت کی. مشرکین نے مدینہ میں بھی سکھ کا سانس لینے نہ دیا، چین سے رہنے نہ دیا. ہر وقت دشمن کے ڈر کا، خوف کا سما طاری رہتا. 10 سالہ مدنی دور میں 27 غزوات لڑنے پڑے. خود اپنی زندگی میں 17 مرتبہ دشمن کے جان لیوا حملوں کا سامنا کیا. جنگ احزاب میں کفر کے سارے قبائل اسلام کے خلاف متحد ہو کر
اکٹھا ہو چکے تھے۔ سب کا نعرہ ایک ہی تھا کہ اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی دشمن کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ ہجرت کے 6 سال جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو مسلمان 1400 کی تعداد میں تھے۔ صلح کے بعد اسلام کا پیغام شاہی درباروں میں پہنچنا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں تک اپنے سفراء بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، جن میں سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال 10,000 کی تعداد میں مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا آپ کے قابو میں آ گیا۔ 19 سال کے دشمن آپ کے قبضہ میں تھے، چاہتے تو ایک ایک کی بوٹی نوچ سکتے تھے، لیکن سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 سال کے عرصہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس قدر بڑھتی ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 1,44,000 مسلمان حج میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارے نبی کا اخلاق جس نے اسلام کے لیے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ ہجرت کے 11ویں سال 63 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بھائیو، ہم آپ کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔